درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا رہتا ہے۔ درود پاک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نیک عملوں سے پیارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ نمبر 6 سورہ انعام کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر 3 بنیادی عقائد پیش کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورہ انعام میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں چوپایوں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اس سورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہے۔ اس صورت کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں ارض و سما میں اللہ کے موجود ہونے، بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے، گویا ان دعووں کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں، اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے، بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا۔ ان میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں اس اسلوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اسی طرح اور وہی تو ہے جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے۔ اسلوب یقین کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سوال کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب آتا تھا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجئے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے جواب میں کہہ دیجئے اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو چلتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ کی حمد و ثناء اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دلائل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ اسی طرح اس میں توحید و رسالت کے بعد بعث و جزا کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ مضامین سورہ انعام میں عدل بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خلیل شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے۔ انہوں نے جب سورج، چاند، ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اصنام کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔
مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہی دعوت دوسرے انبیاء بھی اپنے اپنے زمانے میں دیتے رہے۔ سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے 18 کے نام مذکور ہیں۔ ان سب کو وحی سے مشرف کیا گیا۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے، لیکن ان کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ وحی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے جو خالق کے وجود، اس کے علم، قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا کہ مقصود اصل اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے، لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے، البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور وقتی ہوا کرتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صاحب طلب معجزہ کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اللہ کے وجود اور قدرت کی نشانیاں واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ اس کائنات پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اور مومن بھی نظر ڈالتا ہے، لیکن دونوں کے نظر ڈالنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر دیکھتا ہے تو اسے پوری دنیا مادی اسباب میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان دیکھتا ہے تو اسے ہر چیز اور ہر مرحلے میں قدرت کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ پھل کو دیکھتا ہے، رنگ، خوشبو، چھوٹا اور بڑا، کھٹا اور میٹھا ہونے کے اعتبار سے کیسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدا میں کوئی کڑوا اور نمکین ہوتا ہے اور کوئی کھٹا یا پھیکا ہوتا ہے، لیکن جوں جوں وہ پکتا جاتا ہے اس میں مٹھاس اور لذت آتی جاتی ہے۔ جب ایک مومن ایمانی نظر سے دیکھتا اور غور و تدبر کرتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں زمین میں اگنے والی مختلف چیزوں اور پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ 7ویں پارہ کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مخالفت اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزہ کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ فرمایا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ اس آیہ کریمہ سے مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو وہ ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیا ہے۔ اسی طرح اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اسی طرح ایمان اور ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، ہدایت یافتہ اور گمراہ فریقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کی مطابق جزا اور سزا دے گا۔
مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپاؤں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان و عمل سے یہ دکھایا اور سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو باعث ننگ ہے اور نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ اسی طرح مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں اور میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان میں سے کسی طرح بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک چوتھی حماقت یہ بتلائی گئی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا تو اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکین کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ ہے جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حلال کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے حرام کرتا ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتا ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ رکھا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن۔ نویں یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف راستوں پر چلنے سے اعتراض کیا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال و اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے تاکہ مومن و کافر اور نیک و بد میں فرق ہو جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کو ہماری پہلے کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ خلاصۃ القرآن کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر طور پر قرآن پاک کی تمام صورتوں کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ اس پر ہم لوگ عمل کریں اور اللہ پاک ہمیں نیکی اور ہدایت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری اولاد کو باادب اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ہم سب کے لیے
صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔